ضیاء محی الدین کی یاد میں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زبان اور ہر زبان کو قوت گفتار عطا کی ہے، لیکن ہر زبان میں سحر اور ہر بیان میں اعجاز نہیں ہوتا۔ رونا اور ہنسنا کس کو نہیں آتا، لیکن کسی کے رونے سے موتی بکھرتے ہیں اور کسی کے ہنسنے سے پھول جھڑتے ہیں۔ یوں تو ہر زمین درخت اگاتی ہے اور پودے پیدا کرتی ہے، لیکن ہر زمین سونا نہیں اگلتی۔ اسی طرح ضیاء محی الدین صاحب مرحوم کا منفرد اور اچھوتا انداز بیاں ابد تک ادب کی دنیا میں روشن رہے گا۔ میں ناچیز ضیاء صاحب کی جگہ تو نہیں پر کر سکتا ہوں، but I want to follow in his footsteps۔ میں نے انتخاب کیا ہے پطرس بخاری صاحب کا مضمون لاہور کا جغرافیہ۔ اگر کہیں تلفظ میں کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیجیے گا، ممکن ہو تو نشاندہی کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ میں نے صرف چند پیراگراف اس مضمون کے لیے ہیں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اسی کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہیں، ان کے نیچے ریت میں دریا لیٹا رہتا ہے۔ بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے۔ اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دلی سے۔ وسط ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور یو پی کے حملہ آور دہلی کے راستے وارد ہوتے ہیں۔ اول الذکر اہل سیف کہلاتے ہیں اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر اہل زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں یتولہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ورم مواد فاسد سے بھرا ہے۔ گویا یہ توسیع عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے۔ یوں تو لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ میونسپلٹی بڑی بحث و تمیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کے دور میں، جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے قواعد شاعری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کے بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں، جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ چنانچہ اب بہم رسانی آپ کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ممکن ہے تحقیق و تدقیق میں چند سال اور لگ جائیں۔ عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حد الوسیع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہیں۔
चुनाचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दिए हैं। फ़िलहाल उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी है, लेकिन माहिरीन की राय है कि एक ना एक दिन ये गैसें ज़रूर मिलकर पानी बन जाएंगी। चुनाचे बाज़ नलों में अब भी चंद कतरे रोज़ाना टपकते हैं। अहले शहर को हिदायत की गई है कि अपने अपने घड़े नलों के नीचे रख छोड़ें, ताकि ऐन वक्त पर ताख़ीर की वजह से किसी को दिलशकनी ना हो। शहर के लोग इस पर बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा अंदाज़ बयां पसंद आया होगा। हौसला अफजाई कीजिएगा। चंद दिनों बाद एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए।